أني أذبحك فانظر ماذا ترى قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين. کیا انداز ہے قرآن کا. اللہ مسلمانوں کو قرآن پڑھنے کی بھی توفیق دے, سمجھنے کی بھی توفیق دے, سننے کی بھی توفیق دے. قرآن کے تعلیم اور اشاعت کے لیے بھی اللہ اس امت کو قبول فرمائے. قرآن نے کیا کہا؟ فَلَمَّا بَلَغَ مَعَهُ السَّعْيَ, جب بیٹا باپ کے ساتھ چلنے کے لائق ہو گیا. اس لیے اس آیت کی تفسیر میں مفسرین کرام نے حضرت اسماعیل کی عمر کسی نے 8-7 سال لکھی, کسی نے 9 سال, کسی نے 12 سال. فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى. بیٹا باپ کے ساتھ میں چلنے کے لائق جب ہو گیا تو ایک دن ایسا ہوا کہ باپ نے ایک خواب دیکھا. قرآن نے اس کا بھی تذکرہ کیا. پہلی بات تو یہ کہ بیٹا اس لائق ہو گیا کہ کسی لوگ کہتے ہیں, اور بات بھی ہے کہ بڑھاپے میں اولاد جو ہوتی ہے وہ کیا ہوتی ہے؟ بڑھاپے کی کا سہارا ہوتی ہے, لاٹھی ہوتی ہے, اپنے اپنے انداز میں لوگ کہتے ہیں. قرآن نے یہ کہا فلما بلغ معه السعي, بیٹا باپ کے لائق ہاتھ بٹانے کے لائق ہو گیا. اب سوچئے 100 سال کے بڑھاپے میں بیٹا ملا اور بیٹا بڑھ کر کے اتنا بڑا ہوا کہ ابا کے ساتھ چل پھر سکے, چھوٹے موٹے معاملات میں کاموں میں ابا کی مدد کر سکے. اب اللہ کا حکم آ رہا ہے. کیا حکم آ رہا ہے؟ یا بنی انی ارى فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا ترى قال یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی ان شاء اللہ من الصابرین. ابا نے بیٹے کے سامنے یہ واقعہ ذکر کیا کہ بیٹا انی ارى فی المنام, میں نے ایک خواب دیکھا ہے, انی اذبحک, کہ میں تیرے گلے پر چھری پھرا رہا ہوں. فانظر ماذا ترى, اب بتاؤ تمہاری کیا رائے ہے. ابا نے بیٹے سے مشورہ لیا, پوچھا میں نے خواب میں ایسا ایسا دیکھا ہے, تمہاری کیا رائے ہے, تمہارا کیا کہنا ہے. اس لیے کہ حلقوں پہ تمہارے ہی گلے پر چھری پھر رہی ہے. یہ بات بتا رہا ہوں, اس لیے تم سے مشورہ لے رہا ہوں, تم سے پوچھ رہا ہوں, تم کو اطلاع دے رہا ہوں. فانظر ماذا ترى, کیا کہتے ہو تم. واہ 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 واہ. قرآن نے کیا کہا؟ قال یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی ان شاء اللہ من الصابرین. یا ابت, اے ابا جان, افعل ما تؤمر, آپ کو جس بات کا حکم دیا گیا ہے وہ آپ کر گزریے. انشاءاللہ آپ مجھے جان چھڑانے والوں میں نہیں پائیں گے, آپ مجھے جمنے والوں میں پائیں گے, صبر کرنے والوں میں پائیں گے. میں بھاگوں گا نہیں, جان بچاؤں گا نہیں. یہ جان جس نے دی ہے, اگر اس کے ہماری جان اسے محبوب ہے, اگر وہ اپنی راہ میں اپنی رضا اور خوشنودی کے لیے ابراہیم کے ہاتھوں اس کے لختے جگر نور نظر تو چھوٹے سے بچے اسماعیل کی قربانی چاہتا ہے, اے میرے ابا, اسماعیل کی 100 جانیں اللہ کے حکم پہ قربان ہیں. یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی ان شاء اللہ من الصابرین. میں صبر کروں گا. اب صاحب قرآن آگے کہتا ہے فلما اسلم وتلہ للجبین فنادیناہ ان یا ابراہیم قد صدقت الرؤیا انا کذلک نجزی المحسنین.
بیٹا بھی تیار ہو گیا. ابا کی بات سن کر اللہ کی بات پر عمل کرنے کے لیے بیٹا بھی بے چین ہے, ابا بھی بے چین ہے, اماں بھی اس کے لیے تیار ہے. سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے سیدہ ہاجرہ سے فرمایا, ہاجرہ آج ذی الحجہ کی 10 تاریخ ہے جو آج ہے, میں اسماعیل کو میرے ساتھ لے کر جانا چاہتا ہوں. ایسا کرو کہ میں ضیافت میں لے کے جانا چاہتا ہوں, مہمان نوازی میں لے کے جانا چاہتا ہوں. بات جھوٹ بھی نہیں ہے. ہماری نظر مہمان نوازی کی بات ہو تو کسی انسان کے گھر پہ دسترخوان لگے گا, وہاں جا کے کھانا کھائیں گے. لیکن یہ میزبانی کس کی؟ اللہ کی میزبانی. دسترخوان کس کا؟ اللہ کا دسترخوان. میں اور میرے بیٹے اللہ کے دسترخوان کے مہمان ہیں. اے ہاجرہ, میرے لخت جگر نور نظر اسماعیل کو نہلا دھلا کر ذرا بڑھیا کپڑا پہنا کر سجا کر میرے ساتھ میں مہمانی جانے کے لائق تو بنا کے دے دو. اماں نے بیٹے کو تیار کیا. اب دوستو ہوا یہ, ابراہیم علیہ السلام اسماعیل علیہ السلام کو لے کر چلے. ہمارا اور آپ کا, ہر مسلمان کا اصلی دشمن, ہمارے 2 اصل دشمن ہیں, ایک نفس, ایک شیطان. نفس مطلب ہماری اپنا دل, ہماری اپنی چاہت, یہ ہمارا دشمن. دوسرا شیطان, یہ ہمارا دشمن. ہم نے تو دوسرے پتہ نہیں کتنے اس کو دشمن سمجھ رکھا ہے. دوسرے کوئی ہمارے دشمن نہیں ہے. اصل دشمن ہمارا نفس ہے, اصل دشمن ہمارا شیطان ہے. اسی لیے اللہ نے کہا ان الشیطان لکم عدو فاتخذوہ عدوا. اے انسانوں, اے مسلمانوں, شیطان تمہارا دشمن ہے, تم بھی اس کو اپنا دشمن سمجھو. اور دوسری نفس کی بات کہی اللہ تعالیٰ نے, وَمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ. جس کو اللہ کے بارگاہ میں کھڑے ہونے کا ڈر ہو, اس نے یہ چاہیے کہ اپنا ایک قدم نفس پر رکھ دے, دوسرا قدم جنت پہ پہنچ جائے گا. یہ 2 دشمن ہیں ہمارے, نفس اور شیطان. جو دشمن ہے اس کو دوست بنا رکھا ہے, جو بیچارے کہیں گے دشمنی, کچھ دشمنی نہیں ہے, ان کو بلا وجہ کے لیے دشمنی کی تیرچھی نظر سے دیکھتا ہے. اب صاحب شیطان لعین نے اپنا کام شروع کیا. ارے ہاجرہ, اسماعیل کو ابراہیم کہاں لے جا رہے ہیں؟ بڑے خیر خواہ کی شکل میں, ہمدرد کی شکل میں آیا اور کہنے لگا کہاں لے کے جا رہے ہیں؟ ابھی کہ مہمان میں لے کے جا رہے ہیں. ارے نہیں نہیں, انہوں نے تم سے چھپایا ہے, کہ مہمانی نہیں جا رہے, ہاں یہ تو اسماعیل کو ذبح کرنے کے لیے لے جا رہے ہیں. حضرت ہاجرہ نے کہا کہ بڑھاپے میں اتنی منت مراد سے, اتنی دعاؤں تمناؤں آرزوؤں کے بعد بڑھاپے میں اسماعیل ملے اور اس کو ابا قتل کرنے, ذبح کرنے لے کے جا رہے ہیں. قتل نہیں, ذبح کرنے لے جا رہے ہیں. تو سیدہ سمجھ گئی یہ نالائق, جو کہ نبی کی اماں ہے, نبی کی بیوی ہے نا, ہمارے گھر والیوں کی جیسی تھوڑی ہے. ہماری گھر والیاں تو ہمارے لیے اگر دین نہ ہو میرے دوستوں, اللہ جل شانہ کہتے ہیں تمہاری بیوی, تمہارے بچے, تمہاری بیٹیاں, تمہارے رشتہ دار تمہارے لیے جہنم میں جانے کا ذریعہ ہے. بے دین بیوی شوہر کو جہنم میں لے جائے گی, بے دین بہن بھائی کو جہنم میں لے جائے گی, بے دین ماں اپنے بیٹے کو جہنم میں لے جائے گی, بے دین بیوی اپنے شوہر کو جہنم میں لے جائے گی. سیدہ نے لاہور بڑھ رہا نالا, ابا کہیں قتل کے ذبح کرنے لے جائے. حضرت اسماعیل کے پاس میں آ کے کہنے لگا بیٹے کہاں جا رہے ہو؟ مہمانی جا رہے ہو؟ گھومنے جا رہے ہو؟ کہاں کیا پتا ہے ابا ذبح کرنے جا رہے لے کے؟ نالائق.
خبیث کہیں کا. اور اگر لے جا رہے ہیں میں تو خود سے تیار ہو جانے کے لیے. اب آیا حضرت ابراہیم سے کہنے لگا ابراہیم علیہ السلام ارے خواب ہی تو دیکھا ہے, کوئی جبریل پیغام لے کے تھوڑا لے جائے آسمان سے, اللہ میاں نے کہا کہ ذبح کرو اسماعیل کو, ایسا کوئی حکم تو نہیں لے کر آئے فرشتہ کوئی. تم نے خواب میں دیکھا ہے کہ ابراہیم کی اسماعیل کے گلے پر چھری چلا رہے تھے, اتنا خواب کے اوپر اتنا تو عمل کرنا شروع کر دیے. خواب ہوتا ہے کا خبیث, یہ آرڈنری انسانوں کا خواب نہیں ہے, یہ نبی کا خواب ہے. نبی وہ ہوتا ہے جس کا سونے سے وضو نہیں ٹوٹتا ہے. تمہارا ہمارا وضو ٹوٹتا ہے کہ نہیں؟ نبی کا وضو خواب سے سونے سے نہیں ٹوٹتا ہے. جیسے نبی کو بیداری میں اللہ کا کوئی حکم آتا ہے اس پر عمل ضروری ہوتا ہے, نبی کے خواب میں بھی کوئی عمل آتا ہے تو اس پر بھی عمل کرنا ضروری ہوتا ہے. یہ 5 وقت کی اذان جو تم ہم دیتے ہیں, یہ جبریل علیہ السلام آیت لے کر نہیں اترے تھے, کلمات اذان لے کر نہیں اترے تھے. یہ پوری اذان خواب پر ہے. جس خواب کی تائید نبی نے بھی کی ہے, ابا نے خواب کی تائید پر اسماعیل کو ذبح کیا, رسول اللہ نے خواب کی تعبیر پر اذان مشروع کر دی. نبی کا خواب وہی ہوتا ہے. دوستو یہ عمل اللہ کو پسند آیا, اس گتیروز رکاوٹوں کو یہ حضرات دور کیے. اس عمل کی اللہ کی نظر میں اتنی اہمیت ہے, اتنی محبوبیت ہے کہ حاجی جب حج کو جاتا ہے تو جمرات کی رمی کرتا ہے, رمی جمرات. ہاں, شیطان کو کنکری مارنا, 3 شیطان علامت بنا دی, نشان بنا دیا, ان کو کنکری انہیں کی یادگار ہے. اسماعیل, ابراہیم اور ہاجرہ کی یادگار ہے کیا؟ رمی جمرات. ہاں, 10 تاریخ سے لے کر 12 تاریخ تک تینوں دن کنکر مارنا ہے. جو حاجی گئے جانتے ہیں جمرات کی رمی. اب حضرت ابراہیم علیہ السلام اسماعیل علیہ السلام کو لے کر کہاں پہنچ گئے؟ وہیں پہنچے جہاں 8 تاریخ کو حاجی جاتے ہیں. دیکھا نا حاجیوں کا خیمہ, آج تو بہت ایڈوانس دور ہے, سب دکھاتے ہیں. مینا کا خیمہ, وہ میدان جس میں حاجی 2 مرتبہ آتا ہے. حج کی شروعات میدان مینا سے ہوتی ہے 8 ذی الحجہ کو. اب تو ماشاءاللہ سب حاجی ہو گئے, اپنے یہاں تو 9 ہے, اپنے یہاں 10 ہے, وہاں 11 ہے. سارے لوگ حاجی ہو گئے. کوئی جمعرات کی رمی کوئی کر رہا ہوگا, کوئی کچھ قربانی کر رہا ہوگا, کوئی کچھ کر رہا ہوگا, عمل میں لگ گئے ہوں گے, ماشاءاللہ حج ہو گیا ہوگا. وہی میدان ہے, میدان مینا. میرے دوستو, اللہ نے اس میدان کو ابراہیم اور اسماعیل کی قربانی کی نسبت پر اتنا قبول کیا کہ سارے کے سارے حاجیوں کو وہاں کے خیمے میں جا کر کے قیام کرنا ہے. ہاں, کہ میرے اس جدید میدان میں اکیلے باپ اور بیٹے آئے تھے, یہ باپ اور بیٹوں کا یہ آنا اور ان کو یہاں پر اسماعیل کو ذبح کرنا مجھے اتنا پسند ہے کہ رہتی دنیا تک کروڑ حاجی جو یہاں آئیں گے ان سب کو مینا میں قیام کرنا ہوگا, تاکہ میرے ابراہیم اور میرے اسماعیل اور ان کی والدہ ہاجرہ, ان کی بیوی ہاجرہ, اس اللہ کی نیک بندی کی یاد تازہ رہے. اسی لیے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے اصحاب رسول اللہ نے پوچھا تھا, ما هذه الأضاحي یا رسول اللہ, یہ قربانی کیا ہے اللہ کے نبی؟ قال هي سنت ابیکم ابراہیم, اللہ کے نبی نے فرمایا کہ یہ تمہارے ابا ابراہیم کی سنت ہے. قالوا فما لنا فيها یا رسول اللہ, اللہ کے رسول اسماعیل کی سنت ابراہیم کی سنت ہے, اس میں ہم کو کیا کرنے کا, ہم تو آپ کی سنت پر عمل کرنے کے پابند ہیں. آپ اسماعیل ابراہیم کی سنت کہہ رہے ہیں اور ہمیں اس پر عمل کرنا ہے. ہاں ہاں ہاں, چونکہ محمد الرسول اللہ ابراہیم کی اولاد ہے اور اسی لیے کوئی نماز اس وقت تک
مکمل نہیں ہے جب تک کہ درود ابراہیم نہ پڑھا جائے۔ تم کیا سمجھتے ہو ابراہیم کا محمد الرسول اللہ سے کیسا رشتہ ہے؟ نہ صرف یہ کہ نسبی سلبی رشتہ ہے بلکہ ایمانی، اسلامی، اخلاقی، اعمالی ہر لحاظ کا رشتہ ہے۔ ابراہیم کے نام پر درود ہے، ابراہیم کی یادگار قربانی ہے، ابراہیم کی یادگار صفا مروہ ہے، ابراہیم کی یادگار مینا ہے، ابراہیم کی یادگار رمی جمرات ہے۔ ارے اور کیا لوگے؟ ابراہیم کی یادگار مقام ابراہیم ہے۔ اب پہنچ گئے باپ بیٹے شیطان کو رجم کرتے ہوئے، لاہور پڑھتے ہوئے۔ قرآن نے اس منظر کو بھی بہت بڑھیا، بہت خوبصورت انداز میں ذکر کیا ہے۔ فَلَمَّا أَسْلَمَا وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ فَنَادَيْنَاهُ أَن يَا إِبْرَاهِيمُ قد صدقت الرؤيا انا كذلك نجزي المحسنين۔ پہنچ گئے میدان مینا میں۔ اب ابراہیم نے حضرت اسماعیل کو ذبح کرنے کے لیے آنکھوں پہ پٹی مار، کہا ابراہیم علیہ السلام نے یعنی کہ بہت جلدی تھی کہ اللہ کا حکم ہے جلدی سے پورا کر دو۔ بیٹے اسماعیل واہ اللہ ہمیں بھی ایسی اولاد عطا فرمائے، اللہ ہم سب کو بھی ایسی نیک اولاد عطا فرمائے۔ ہماری اولادیں تو نالائق اولادیں ہیں، ماں باپ کی نمک حرام اولادیں ہیں، کیونکہ والدین ٹھیک نہیں ہے تو اولاد کہاں نہیں ہوگی، تربیت نہیں ہوئی ہے اولادوں کی ماں باپ کی طرف سے۔ کیسی تربیت ہے ماں باپ کی اولاد کے حوالے سے کہ بچہ باپ کے خواب پر جان دینے کو تیار ہے، اور ہمارا بیٹا نماز میں آنے کو تیار نہیں ہے، ہماری بات سننے کو تیار نہیں ہے، اور ہم کہتے ہیں ہم مسلمان ہیں۔ کہیں نہ کہیں یہ کہنا پڑے گا کیونکہ ہم ہمارے ماں باپ کے نالائق اولاد تھے، اس لیے ہماری نسلوں میں نالائق اولادیں جنم لے رہی ہیں۔ ماں باپ کا دل ہم نے دکھایا ہے، اس لیے ہماری اولادیں ہمارے گلے پر اپنے پیر رکھ کر ہمیں کھودل رہی ہیں۔ اور دوستو یاد رکھو، ماں باپ کی نافرمانی، ماں باپ کی آہ ایسی ہے کہ اللہ قیامت میں حشر کے میدان میں، کل میدان میں جب حساب و کتاب ہوگا، گناہوں کی سزا وہاں تو دیں گے ہی دیں گے، ماں باپ کی نافرمانی کی سزا مرنے سے پہلے اس دنیا میں بھگتنا پڑے گا ہر نافرمان اولاد کو۔ اب تو زمانہ ایسا آ گیا، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حدیث مبارکہ میں، کہا کہ اپنے دوست سے بیٹا قریب ہوگا اور ابا سے دور ہوگا۔ کیا ہوگا؟ دوست سے قریب ہوگا، ابا سے دور ہوگا۔ ابا بولا کہ ادھر آؤ ادھر آؤ، میں بھی آتا ہوں، میرے دوست نے بولا تیرے باپ کے باپ کا باپ ہے، انہیں آ جا رہا ہے تو کون ہے وہ تیرا؟ کون ہے وہ؟ کہا یہ قیامت کی نشانی ہے، ہر گھر کا یہ رونا ہے۔ اولاد کو ماں باپ بلا رہے اپنے کام کے لیے، چلا ساری دنیا کو سلام کرتا ہے، ابا کو نہیں سلام، اماں کو سلام نہیں۔ ابا اماں کی سلام کی کوئی چیز ہے؟ اماں ابا کو کوئی سلام کرنے کی ضرورت ہے؟ کیا ضرورت ہے؟ بہرحال حضرت ابراہیم نے جلدی سے جہاں کی کام پورا ہو جائے، بیٹے اسماعیل کہتے ہیں ابا جی بڑے بڑھاپے میں بڑی مرادوں سے آپ کو اللہ نے مجھے دیا تھا، بے شک آپ کے دل میں میرے لیے بے پناہ محبت ہے، اور میرے لیے بھی آپ کے دل میں بے پناہ محبت ہے، لیکن اللہ کا حکم یہی ہے، اللہ یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ جس بڑھاپے میں ابراہیم کو منت و مراد و دعاؤں آرزو و تمناؤں کے بعد میں ہم نے عطا کیا ہے، میں یہ دیکھنا چاہتا ہوں کہ ابراہیم کے دل میں اولاد کی محبت زیادہ ہے یا میری محبت زیادہ ہے۔ ابا جی ہمارے لیے اور آپ کے لیے امتحان کی گھڑی ہے، اللہ آپ کو بھی آزمانا چاہتے ہیں اور ہمیں بھی آزمانا چاہتے ہیں، اللہ ہمیں اس امتحان میں کامیابی عطا کر دے، اللہ اپنے فضل سے ہم کو امتحان میں کھرا اتار دے۔ ابا جی میری ایک رائے ہے، مشورہ ہے۔ کہاں بیٹے کیا رائے ہے؟ کہا ایسا کیجئے، آپ اپنے
اپنے آنکھوں پہ پٹی باندھ لیجیے اور میری آنکھوں پہ بھی پٹی باندھ دیجیے. میرے ہاتھوں اور پیروں میں رسی باندھ دیجیے اور اس کے بعد میرے حلق پہ چھری چلائیں. کہیں ایسا نہ ہو کہ اولاد کی محبت اللہ کے حکم پر غالب آ جائے اور اے ابا آپ کے امتحان میں ہم اور آپ کی آزمائش میں ہم ناکام ہو جائیں. میرے دوستو، بیٹے کی اس رائے کو سن کر ابا حضور نے بیٹے کی رائے پہ، بیٹے کے مشورے پہ عمل کیا ہے اور حلقوم اولاد پر اپنے نور نظر کے تلے پر چھری چلائی. کتنا آسان ہے بیان کر دینا اور کتنا سہل ہے سن لینا. اس باپ کے دل سے پوچھو، اس ماں کے دل سے پوچھو، اس بیٹے کے دل سے پوچھو جسے انجانے میں نہیں، اندھیرے میں نہیں، غفلت میں رکھ کر کے نہیں، اس بات کو بتلا کر کے یہ عمل کرایا جا رہا ہے. واہ 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 ابراہیم علیہ السلام، واہ واہ اسماعیل علیہ السلام، واہ واہ سیدہ ہاجرہ. مائیں ہو تو ایسی ہو، اولاد ہو تو ایسی ہو، باپ ہو تو ایسا ہو. بیٹے کی حلق پر آنکھوں میں پٹی باندھی، رسی باندھی، پیروں میں، ہاتھ میں، اور بیٹے کے حلقوں پر چھری چلایا. ہاں، ادھر مینا کے میدان میں آج کی 10 ذی الحجہ کی تاریخ میں، آج سے ہزاروں سال بیک پیچھے، اسماعیل کے حلق پر چھری چل رہی ابراہیم کے ہاتھوں. اللہ رب العزت نے دیکھا، کہا واہ 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 واہ، ابراہیم اسماعیل کو ذبح کروانا مطلوب نہیں تھا. ہم قربانی مانگتے ہیں لیکن لیتے نہیں ہیں. قربانی اگر ہم لینے پر آ جائیں تمہارا وجود نہیں رہے گا. تم سے ہم نے قربانی مانگی تھی، تم نے اپنے قربانی کا حق ادا کر دیا. قربانی دینے کا جو حق تھا، جو طریقہ تھا، تم نے پورا کر دیا. فلما اسلم وتله للجبين فناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين. اس کا بھی قرآن کہتا ہے وفديناه بذبح عظيم. بیٹے کے گلے میں چھری چل رہی، کٹتی نہیں. اللہ نے کہا ناديناه يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا، ابراہیم تم نے اپنا خواب سچا کر دکھلایا. وفديناه بذبح عظيم. جبریل جلدی سے اترو، جبریل جاؤ جلدی سے، جنت کا جانور لے کر کے جاؤ. اسماعیل کو ایسے غیر محسوس طور پر ابراہیم کے ہاتھ سے ہٹا لینا کہ اسماعیل کے ہٹنے کا ابراہیم کو احساس تک نہ ہو، اور یہ حلقوم بجائے اور یہ چھری بجائے حلقوم اسماعیل کے اس جنتی دمبے کے گردن پر چھری چل جائے. ابراہیم کو جبریل اس حکمت عملی کے ساتھ فوراً جلدی سے زمین پہ اتر جاؤ. اب سوچئے کتنا گھنٹہ، یعنی کتنی تیزی سے آئے ہوں گے جبریل علیہ السلام. یہاں یہ عمل ہو رہا ہے، جب گردن پہ چھری چل رہی اسماعیل کے، گردن کٹتی نہیں ہے. وہاں آرڈر ہوا اللہ کا، وہاں حکم ہوا اللہ کا کہ جنت سے جانور لے کر کے پہنچو، اسماعیل کو ہٹاؤ، اس کے ہاتھ کو ان کے ہاتھ ابراہیم کے ہاتھ کے نیچے اس دمبے کو ایسے غیر محسوس طور پر لٹا دو اور چھری چلوا دو، ذبح ہو جائے اور اسماعیل کھڑے رہیں. ابراہیم کو یہ پتا چلے کہ میں نے بیٹے کو چل کر بیٹے کی قربانی کر دی. میرے دوستوں فوراً پلک جھپکنے میں یہ سارا کام ہو گیا. بولو ایمان ہے کہ نہیں تمہارا ہمارا اس پر؟ ہے کہ نہیں ایمان؟ ہے. اگر ایمان نہیں ہے تو پھر آگے نہیں کہتا. میرے عزیزوں میرے بھائیوں، جب سلخوں میں اسماعیل پر کے بجائے دمبا کٹا، ابراہیم علیہ السلام بہت خوش ہو گئے. واہ 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 واہ، میں اپنے آزمائش میں کامیاب ہو گیا. میرے دوستوں جب پٹی آنکھ سے کھولی ہے تو دیکھا کہ بیٹا بغل میں کھڑا ہے،
اور میرے لخت جگر نور نظر کی جگہ جنت کا ایک جانور ذبح ہوا پڑا ہے۔ میرے دوستو، قربانی تو اللہ نے اولاد کی مانگی تھی، لیکن جنتی جانور کے عوض میں، اس کے بدل میں اللہ نے اس قربانی کو قبول کر لیا، اس قربانی کو بدل بنا دیا۔ ہم اور آپ بھی ان جانوروں کو جو قربانی کرتے ہیں، یہ اسی سنت ابراہیمی کی نقل ہے۔ ما هذه الاضاحی یا رسول اللہ، یہ سنت ابراہیمکم ابراہیم، یہ تمہارے ابا ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔ اللہ ہمیں اس عمل کو، اس پورے پس منظر میں اللہ ہمیں اس عمل کا، اس عمل اسماعیل ابراہیم خانواد ابراہیم کا، ابراہیم علیہ السلام کے پورے فیملی کا، ابراہیم علیہ السلام کے پورے خاندان کے اس عمل کی عظمت اور اہمیت کا ہر وقت اللہ ہمیں استحضار عطا فرمائے، ہر وقت ہمیں اللہ اس کا دھیان نصیب فرمائے، اور ہر وقت ہمیں اللہ کی رضا کی خاطر اپنا سب کچھ لگانے کی اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ قربانی ہمارے اپنے اسلام میں ہماری ایک اہم ترین ذمہ داری ہے، فریضہ ہے، لیکن ایک بات یہ بھی دھیان رکھیں، قربانی کے ہمارے عمل سے کسی کو تکلیف نہیں ہونی چاہیے۔ قربانی ہم کریں، صفائی کا دھیان رکھیں، پورا خیال رکھیں، میونسپل کارپوریشن جہاں جو نظام ہے ان کا ہم اس میں ان کی مدد کریں۔ گندے کپڑے، خون میں لگے ہوئے کپڑے پہن کر کے گاؤں میں، محلے میں، شہر میں ہم گھومے نہیں۔ گوشت لانے لے جانے میں ہم بالکل دھیان رکھیں، ڈھانپ کر لائے لے جائیں۔ سوسائٹیوں میں رہتے ہیں، سوسائٹی والوں کو تکلیف نہیں ہونی چاہیے۔ قربانی تمہارا عمل ہے، تمہارا فریضہ ہے، تمہارا تہوار ہے۔ یہ کون سا تہوار ہے کہ دنیا کے لوگوں کو تکلیف پہنچا رہے؟ تم یہ تہوار ہے کہ حماقت ہے؟ اللہ کے رسول نے فرمایا مسلمان وہ ہے جو راستے سے پتھر ہٹا دے، جو راستے سے کانٹا ہٹا دے، اندھے کو راستہ بتا دے، کوئی گڑھے میں گرنے والا ہو اس کا ہاتھ پکڑ کر کے اس کو بچا دے، پڑوسی کی مدد کرے، غریبوں کی مدد کرے، ضرورت مندوں کے ساتھ میں ہاتھ، ان کے ضرورت مندوں میں ہاتھ بٹائے، بیماروں کا شفا اور ان کے علاج کے لیے تعاون کرے، پڑوسیوں کا حق ادا کرے، چاہے وہ مسلمان ہو یا چاہے کسی بھی مذہب کے ماننے والے ہوں۔ ہمارا مذہب یہ سکھاتا ہے۔ آج ہماری غلط زندگیوں کی وجہ سے آج حکومتوں کو شکایتیں ہیں، عملے کو شکایت ہے، میونسپل کو شکایت ہے، کارپوریشن کو شکایت ہے، جہاں پرشاسن کو شکایت ہے کہ مسلمان صحیح نہیں ہوتا۔ مسلمان صحیح ہوتا ہے، یہ عمل کرنے والا ایسا مسلمان نہیں ہوتا، یہ سمجھنا چاہیے میرے دوستوں بزرگوں۔ اس لیے ہمارے عمل سے کسی کو تکلیف نہ ہو، ہم اپنے اس عمل میں اللہ کی رضا، اللہ کی خوشنودی، ہمارے پڑوسیوں کے حقوق کی رعایت کے ساتھ اس عمل کو ادا کریں۔ اللہ تعالی ہمیں کہنے سے زیادہ، سننے سے زیادہ اللہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ نماز کی نیت سن لیں، میں نیت کرتا ہوں 2 رکعت نماز عید الاضحیٰ واجب 6 زائد تکبیروں کے ساتھ، واسطے اللہ تعالیٰ کے، منہ میں نقاب شریف کی طرف، پیچھے اس امام کے اللہ اکبر، اللہ اکبر کہہ کے نیت باندھے، سنا پڑھیں۔ اس کے بعد امام اللہ اکبر کہے گا، آپ بھی کانوں تک اٹھائیں، ہاتھ چھوڑ دیں، پھر چھوڑ دیں، پھر تیسری مرتبہ یعنی پہلی تکبیر پکڑ کے چوتھی مرتبہ ہاتھ کو باندھ لیں۔ امام سورت پڑھے گا، اس میں سورت ہوگی، رکوع ہوگا، سجدہ ہوگا، دوسری رکعت کے لیے امام کھڑا ہوگا۔ رکوع میں، دوسری رکعت میں رکوع کے اندر، رکوع میں جانے سے پہلے امام پھر 3 تکبیریں کہے گا، آپ کانوں کی لت اٹھا کے چھوڑ دیں، دوسری بار بھی چھوڑ دیں، تیسری بار بھی چھوڑ دیں، چوتھی تکبیر رکوع ہوگی، رکوع کر تکبیر پڑھتے ہوئے رکوع میں چلے جائیں۔ تکبیر کے بعد یعنی کہ نماز مکمل ہوگی، رکوع سجدہ ہوگا، تحیات درود ہوگا، سلام کے بعد میں خطبہ ہوگا، خطبہ بھی سنیں، اور خطبے کے بعد سن کر جو ہے پھر اپنے اپنے گھروں کو جائیں۔ اور اس قربانی کی فریضے اور اس عمل کو جو ہے دوستوں بزرگوں، ہاں قربانی کی کھال کے سلسلے میں بھی ایک اعلان ہے، وہ بھی کر دوں۔ قربانی کی چمڑی کی رقم اس بار یعنی کئی سالوں سے جو ہے، یعنی ابھی دیکھیے چمڑے لینے والے سے بات ہوئی، لیکن اس نے پیسہ نہیں بتایا کہ 5 روپے دوں گا کہ 10 روپے دوں گا۔ اس لیے جو ہے جو حضرات مدرسے میں قربانی کی کھال بھیجیں گے، بکرے کی کھال کہہ رہا ہوں، ہاں، جس جانور کی قربانی حکومت کی طرف سے منع ہے، بالکل اس کی قربانی نہیں کرنا، نہیں کرنا، نہیں کرنا۔ یہ اسلام ہے، یہی اسلام ہے، یہی اسلام ہے۔ ہاں، یہ سمجھ لیجیے۔ تو بکرے کی کھالیں مدرسے میں بھیجیں، اور یہاں پہ
हमारे मस्जिद के बच्चे रहेंगे, इमाम साहब रहेंगे, उनके हवाले कर दें। और इस मदरसे के ताउन के सिलसिले में एक चीज़ मशवरतन यह की जा रही है कि हर कुर्बानी के खाल के पीछे जो है 200 रुपये की रसीद दे दें, ताकि इसके ज़रिए से आपकी कुर्बानी का फरीज़ा भी पूरा हो जाए और दीनी तालीमी एतबार से आपकी तरफ से मदद भी हो जाए। अल्लाह ताला हमें और आपको कहने से ज़्यादा सुनने से ज़्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए। कुर्बानी गोश्त की तकसीम वगैरह तो बहुत बार आपने सुना ही है, अर्ज़ किया ही है, तीन हिस्से किए जाए, अपना हक, पड़ोसियों का हक, यानी घर वालों का हक, एक हिस्सा अपने घर का, एक हिस्सा गरीबों का, एक हिस्सा जो है हिस्सा और अकारीब का। अब उसमें जितने मिकदार भी बनती है उसमें 3 ही हिस्से करें। अगर ने ये भी कहा है, अगर जो है इतना फैमिली के अफराद हैं, मेंबर इतने हैं कि भाई उतना गोश्त नहीं बांटने के जैसा, तो फिर ठीक है, फिर आप इस्तेमाल करें, आप खुद ही अपने इस्तेमाल में रख लें, इस्तेमाल करें, रख लें नहीं। हाँ, जैसे बड़े बड़े फ्रीजर ला के रख दिए, स्टोर, हाँ कोल्ड स्टोर, कुछ दिन में ऐसा भी होगा, लोग रखेंगे, कोल्ड स्टोर होना चाहिए ताकि 6 महीने तक तो कुर्बानी का गोश्त खाएं। हाँ, हमें एक साहब मिले, बोल माना हमारे कई सालों से हमारा एक मामूल है। अच्छा, क्या मामूल है भाई? बोले पिछले, जैसे ये भी 1445 है, एक मिसाल कह रहा हूँ, खुद पिछले साल 2 साल पहले पिछले साल ही मिले, 1444 की कुर्बानी 45 तक जब तक न खाएं तो वो कुर्बानी है। मैं बोला हाँ, तो आगे और 2-4 साल और बढ़ा दीजिए, एक ही साल क्यों खा रहे हैं? मेरे दोस्तों बुजुर्गों, नहीं, इस्लाम ने जो कहा है उस पर अमल होना चाहिए। अल्लाह ताला हम सबको कहने सुनने का